إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنائی، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر قسم کی بالائی و برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اول تا آخر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام پر ان گنت بے شمار درود و سلام ہو. خصوص بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم و مکرم مصلیان اکرام، عزیز خواتین، آج کے اس جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے موجودہ دور میں جو قسطوں پر کاروبار کیا جاتا ہے اور جو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو قرعہ اندازی کا دور ہمارے پاس چل رہا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. بلا تاخیر بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی بہتری کی طرف اور ان کو ان کی فطرت کی طرف ابھارا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے تقوی کو پکڑنے اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے معاملات کو زمین پر صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے تعلیم فرمائی. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حق میں جو تمہارا مال باقی رہ گیا ہے، قرضہ جو تم دیے ہو، اس کے اوپر جو مال چڑھ گیا ہے، جو بھی معاہدہ کر لیے ہو، چاہے وہ سود ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، تم معاف کر دو اسے. ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم حقیقت میں سچے مومن ہو تو تم کو چاہیے کہ لوگوں کے اوپر سے اپنے دیے ہوئے قرض میں سہولت اور ان کے اوپر جو زائد بوجھ چڑھ چکا ہے قرضے کے طور پر، جس میں معاہدے میں سود کو شمار کر لیا گیا، اس سود کو معاف کر دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا تو پھر خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس انسان کے خسارے کے لیے اتنی بات کافی ہو گئی، اس کی زندگی تباہ و نقصان و غارت ہو گئی، جس نے اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو اعلان جنگ کے باوجود پیش کر لیا.
زمین پہ یہ جو معاملات، سودی معاملات چلتے ہیں، کاروباروں میں، معاملات میں، تجارت میں، معاشرت میں، معیشیت کو لے کر اسلامی معیشیت کچھ اور ہے اور دنیا داری معیشیت کچھ اور ہے، جس میں انسانوں نے اللہ کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے مال کی حرص، مال کی محبت اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور اس مال نے ان کو ایسے اندھے کر دیا کہ زمین پر وہ اس بات کو بھی احساس کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جو کام میں لگے ہوئے ہیں وہ مسلسل اللہ اس کے رسول سے جنگ میں ہے۔ اور آپ بتائیے بالآخر اس جنگ میں کس کو فتح نصیب ہوگی اور بالآخر اس جنگ میں کس کو شکست نصیب ہوگی؟ اگر ظاہری طور پر انسان کو اس کا دنیاوی مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ ظاہری دنیا میں اس کو کامیابی دکھ رہی ہے، مگر آخرت میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی جہنم کی آگ اس کو پیٹ میں بھر کر دے دی جائے گی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کی بات کہی جا رہی ہے۔ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، ہاں اگر تم نے توبہ کر لی اور پھر اپنے مال کو جس حق سے حاصل کرنا تھا، تم نے جس کو جیسا مال دیا، جس رقم میں، جس اعداد میں دیا، جس شمار میں دیا، جس گنتی میں دیا، اتنا ہی حق اگر تم حاصل کر لو تو یہ تمہارے لیے صحیح طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہاری ضرورت کی چیز ہے، یہ تمہارے مال میں تمہارے لیے گنجائش ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زمین پر کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی زندگیوں میں باہمی اتفاق، ہمدردی، انسیت و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تعلیم فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ، جو کسی مومن مسلم نے اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کیا، اس کی مدد کی، کسی بھی طرح کی مدد کی، کسی بھی طرح کی اس کی نصرت کی، کسی بھی طرح کی اس کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دنیا میں مالی اعتبار سے مدد کر رہا ہے، قرض دے کر احسان کے درجے میں، اللہ تبارک و تعالی بہترین احسان کے درجے سے اس کو انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے موجودہ دور میں جتنی معاملات معیشیت کو لے کر کی جا رہی ہیں، جو معاہدے ہو رہے ہیں، اس حدیث کو وہ پڑھے اور سامنے رکھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع بیعتین، دو بیعتیں ایک وقت میں معاملات کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے انسان نہیں کر سکتا۔ ایک ہی وقت میں دو چیزوں کے کاروباری معاملے نہیں ہو سکتے، علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوگا ہر چیز کا۔ ایک وقت میں ایک چیز کو بیچا جائے گا یا خریدا جائے گا، پھر اسی چیز کے بارے میں آپ نے خرید لیا اس کو، پھر اگر اس کو بیچنا ہے مکمل آپ کا قبضہ ہو جائے گا اس چیز پر، آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، پھر آپ کو اختیار ہے بعد میں آپ اس چیز کو جیسے چاہے بیچ لیں۔ من باع بیعتین فی بیعتن، ایک بیعت کے بعد دوسری بیعت جو ہوتی ہے، ایک شرط کے ساتھ دوسری شرط، یہ ہمارے پاس بینکوں میں جو سسٹم ہے اور ہمارے پاس جو کمپنیوں میں سسٹم ہے، انسان خرید و فروخت کے لیے، اشیاء ضروری زندگی کے لیے سواری خریدنے جاتا ہے یا کوئی اشیاء ضروریہ زندگی کی سامان کو خریدنے جاتا ہے، تو اس کو ایک قسط کے طور پر، بات سہولت کے طور پر بتائی جاتی ہے کہ شروعات میں آپ کو اتنی ادائیگی ہے اور یہ ادائیگی مسلسل اتنی قسطوں میں یہاں تک ہے، اس کے بعد یہ ایک حد ختم ہونے کے بعد پھر ایک دوسری حد آپ پر مقرر ہو جائے گی اگر آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ ایک ہی معاملے میں دو بیعتیں ہو رہی ہیں، چیز خرید رہے ہیں آپ کم رقم دے کر، پھر آپ کو قسطوں کی سہولت دے دی جا رہی ہے، پھر اگر کوئی ان قسطوں کو اس وقت مقررہ پر ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر بعد میں ایک دوسری شرط جو ہے شروع کر دی جا رہی ہے۔ یہ تمام معاملہ جو طے ہو رہا ہے، جو شروط منسلک ہو رہے ہیں معاملات کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، اسی کو اسلام نے کہا یہ دو معاملے ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے، اور ان دونوں معاملوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کیا کرنا ہوگا، فی بیعتن
فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا۔ ان دو معاملوں میں جو سود کی بات لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی تو مومن مسلمان کو چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سودی معاملے کی رقم کو ترک کرے، اور اوکسہما جو کم رقم اصل رقم اس چیز کی بتائی گئی ہے، جو مارکیٹ میں جو بازار میں اس چیز کی اصل قیمت ہے جو آپ کے علم میں ہو، اسی قیمت پر آپ معاہدہ طے کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان کے سامنے ایک لونڈی آئی جن کا نام بریرہ تھا۔ ان کے مالک نے اس بریرہ نامی لونڈی کو فروخت کرنا چاہا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب وہ لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ میرے ایک موقع غنیمت ہے، میرا مالک مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، مگر اس نے 9 اوقیہ چاندی کی شرط مجھ پر لگائی ہے، پھر اس نے مجھے سہولت بھی دی ہے، یہ 9 اوقیہ چاندی کو میں چاہے تو ایک مشت میں دے دوں، چاہے اس کو 1 سال کی مدت میں 1 اوقیہ، دوسرے سال میں دوسری اوقیہ، یعنی 9 سال کی مدت میں بھی ادا کر دوں۔ آپ دیکھیے یہاں پر جو بات پیش کی جا رہی ہے، اصل اگر بیک وقت میں ابھی رقم طے کرنا ہے تو ابھی 9 اوقیہ چاندی، 9 سال میں بھی اس کو طے کرنا ہے تو اتنی ہی چاندی ہے، 9 اوقیہ۔ جب یہ بات اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کے علم میں لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت بہترین معاملہ ہے، اس کو انجام دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں عزیز دوستو، اسلام کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے آپ کے گھر میں بھی تجارت خرید و فروخت طے ہو رہی ہے، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 1 مشت میں 9 اوقیہ چاندی آپ نے دے کر ان کو غلامی سے آزاد کرایا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کا واقعہ ہے جس کے راوی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ جب اس روایت کو پڑھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان اپنے پاس سے کسی کو مال دے، من انذر محصرا، اگر کسی نے کسی مجبور انسان کی مالی مدد کی، اس کو مال دیا، اپنے پاس سے قرض فراہم کیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا، کان لہو کل یوم صدقۃ، جب تک وہ مال اس کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر دن جتنا مال وہ قرضے کے طور پر اپنے بھائی کو دیا ہے مقروض کو، اس دن کا اتنے مال کا صدقے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ دنیاوی فائدہ بہتر ہے، آپ دیکھ لیجئے، یا اللہ کے پاس جو آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کے لیے قرض کے طور پر مدد کی اور وہ قرضے کا مال جب تک نہیں لوٹ رہا ہے، آپ دے کر 1 مہینہ ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، چلیے مثال کے طور پر آپ پکڑ کر چلیے 1 ہفتہ 7 دن تک آپ نے جو رقم دی تھی ان کو 1 لاکھ روپے کی رقم آپ نے دی، 7 دن تک 7 لاکھ روپے کا جو ہے آپ کے اجر آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ آپ کا 1 لاکھ تو آئے گا ہی آئے گا، مگر وہ 1 لاکھ آخرت کی وہ بڑی نیکی لے کر آئے گا جس کو فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کے نام اعمال میں آپ کے صبر پر 7 دن کے صبر پر لکھ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَنذَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ، اس کے بعد اگر وہ مدت جو دونوں میں معاہدہ ہوا تھا کہ 1 مہینے میں رقم طے کرنا پایا تھا، اگر 1 مہینے سے آگے اپنا مسلمان بھائی بڑھ بھی گیا، نہیں بھی دے رہا ہے، كَانَ لَهُ، اور تم سے کہہ رہا ہے مِثْلُهُ، کہ اس کے مطابق مجھے اور کوئی دن جو ہے بڑھا دیے جائیں، کچھ اور 5-6 دن بڑھا دیے جائے، 6 مہینے بڑھا دیے جائے یا سال بڑھا دیا جائے۔ جو انسان ایسا کر لے، مدتہ مقررہ وقت دینے کے باوجود اور زیادہ وقت اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ دے دیں، تو پھر اب کیا لکھا جائے گا؟ 1 لاکھ روپے دیے تو روز 1 لاکھ روپے صدقے کا ثواب نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثلہ فی کل یوم صدقۃ، اللہ کے راہ میں 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب روز نام اعمال میں لکھا جائے گا۔
میرے بھائیو عزیز دوستوں، جہاں پر سود کی حرمت بیان کی گئی، سود لینے اور دینے والے کو لعن طعان کہا گیا، وہیں پر معاملات میں آسانی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اور اسی قسم کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیے جاتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور وہ روایت جو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے جو روایت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو 1 دینار دیا اور کہا جاؤ قربانی کے لیے بکری خرید کر لاؤ۔ آپ بازار کی طرف چلے گئے اور آپ نے 1 دینار میں 2 بکری خریدی، 2 بکری خریدنے کے بعد اسی بازار میں آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نکتہ ہے آپ کو غور کرنے کا آج کے اس خطبے میں۔ 1 دینار میں آپ نے 2 بکری خریدی، اور ان 2 بکریوں پر آپ نے جب معاہدہ طے کر لیا، الگ سے خرید کر ہٹ گئے، دوسرے مقام پر کھڑے ہو گئے، اور پھر ان 2 بکریوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں ٹھہر گئے، اور ان 2 بکریوں کو آپ نے ہر ایک بکری کو 1 دینار، یعنی 2 بکریوں کو 2 دینار پر فروخت کیا۔ جب وہ 2 بکریوں کی قیمت آپ نے 2 دینار رکھی، 1 بکری بک گئی 1 دینار میں، تو آپ نے 1 دینار لے لیا، اور 1 بکری اور 1 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 بکری بھی دے دی اور 1 دینار واپس بھی دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں نے تو تمہیں 1 دینار دیا تھا اور 1 بکری لانے کے لیے کہا تھا، تم 1 دینار بھی مجھے واپس دے رہے ہو اور 1 بکری بھی مجھے دے رہے ہو۔ تو انہوں نے پورے معاملات کو تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا، اللہ کے رسول ایسا معاملہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کے لیے برکت کی دعا دی۔ کہا جاتا ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ہر صحابہ آپ کی قسمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، آپ اتنے بہترین تجارت کرنے والے، اتنا بہترین معاملات کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں جو تجارت کے لیے معاملہ کیا، حتیٰ کہ مثال کے لیے کہا گیا اگر آپ مٹی کو لے کر بھی فروخت کرنے بازار میں ٹھہرتے تو وہ بھی سونے کے بھاؤں میں بک جاتی۔ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی آپ کو۔ میرے بھائیوں عزیز دوستوں، محنت وہ پہلو ہے، انسان اپنے مال پر محنت کرے گا اللہ خود بخود اس میں برکت دیں گے، تجارت پر محنت کرے گا اللہ برکت دیں گے۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، آپ اس میں نرمی لائیں گے، لوگوں کی قسطوں میں آسانیاں لائیں گے، اللہ آپ کے مالوں میں برکت دے گا۔ اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں لوگوں کے اوپر جو رقم باقی ہے سود کی شکل میں اس کو معاف کرو۔ میرے بھائیو عزیز دوستوں، آج کے اس موجودہ دور میں بر صغیر ہم اس ہندوستان کی طرف رہتے ہیں، اور ملک عرب کے جو معاملات ہیں، وہاں کے علماء اکرام کے جو فتوے وہاں کے حالات کو لے کر ہیں، احادیث سے جس طریقے سے استنباط مسائل کو کیا گیا ہے، قسطوں کے کاروبار کو خاص طور سے لے کر، جس کو آج ہم EMI کہہ رہے ہیں، ایزی منی انویسٹمنٹ یا انسٹالمنٹ، آپ دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے لوگ تشویش کا شکار ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک 50,000 روپے کی چیز مارکیٹ میں ہے، کوئی بھی ایک چیز کو آپ پکڑیں، کوئی بھی چیز کا نام لے لیں، آپ فریج بول کے لے لیجئے، آپ فون بول کے لے لیجئے، اس کی قیمت آپ کو معلوم ہے 50,000 روپے کی ملتی ہے، کہیں سے بھی لے لیں 50,000 روپے کی ہی ہے۔ آپ کو کہا گیا ہم بھی یہ چیز آپ کو 50,000 روپے میں ہی دیں گے، آپ سے 1 روپیہ بھی کم یا بڑھ کر نہیں لیں گے۔ آپ نے اس پر آمدگی ظاہر کر لی، مگر آپ سے جب معاہدہ کیا گیا تو معاہدے کے اندر دیکھیے آپ سود کی 2 قسمیں ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں سود کو پڑھنے آپ بیٹھیں گے کتابوں میں، ربا الفضل، سود کی ایک قسم تو واضح ہے، آپ کسی کو 10 روپے دیے، 12 روپے واپس لیے، سود ہو گیا، حرام ہے، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ایک ہے ربا نسیہ، ایک ایسا سود جو ایک مدت تک رہ کر معاملات میں 50,000 روپے میں کسی چیز کو آپ خریدنے پر طے ہو گئے، انہوں نے کنڈیشن یہ بیان کی، شرط یہ لگائی آپ سے کہ آپ اس مدت کے اندر اگر اس مقررہ وقت میں اس کو ادا کر دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر یہ مدت میں اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو بھی ہمارے کام کے چارجز ہے، کمپنی کے چارجز ہیں، ہمارا مینٹیننس ہے، یا جو بھی بول لیجئے اس کے اوپر زائد آپ کو پینالٹی ہے، آپ کو ایک جو ہے اس کے اوپر جو ہے چالان کیا جائے گا، جو بھی اس کو آپ نام دے لے۔
آپ کے ذہن میں جو بھی اس کی شکل آتی ہو، آپ ذرا معاملے کو یہاں پر سمجھے۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کو یقین ہے میرے پاس مال ہے، میرے بیوی کے پاس سونا ہے، میرے والد زندہ ہیں، ان کی جائیداد ہے، میرے بھائی کا مال ہے، میں اس وقت میں اس رقم کو پے کر سکتا ہوں اور پے کر دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کی نیت میں اخلاص ہے، مگر میرے بھائیوں عزیز دوستو، اسلام کے اس شریعت کے اس باریک نقطے کو آپ سمجھے۔ اس مال کو حرام، اس مال کو غلط، اس کاروبار کو، اس معاملے کو ناجائز جب قرار دیا جا رہا ہے جب آپ کسی شرط پر معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدہ آپ قولی کر رہے ہیں، معاہدہ آپ تحریری کر رہے ہیں، معاہدہ آپ قلبی کر رہے ہیں، دل میں تسلیم کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا کر دوں گا، آپ لکھ کر سائن کر کر دے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر میں یہ رقم اتنی مدت میں نہیں دے دیا تو اضافی رقم بھی دوں گا، اس کو مجدد علماء کرام نے اپنے پاس ناجائز طریقہ کار قرار دیا۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، بعض لوگ آتے ہیں سوال کو توڑ اور مڑوڑ کر پیش کر کر پوچھتے ہیں سوال، مول صاحب ہم بغیر انٹرسٹ کے اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں، جو رقم مارکیٹ میں اس چیز کی چل رہی ہے اسی چیز کو ہم لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں عزیز دوستو، آپ نے جیسا سوال ہم پر پیش کیا، ہم نے اس سوال کی تحقیق کی، اس تحقیق میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے 99% آپ دیکھیں گے اس میں آپ کے معاملے میں شرط مشروط منسلک رکھی گئی ہے، معاہدہ طے ہے، معاہدے کے طور پر آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے۔ اب سعودی عربیہ، بعض لوگ مملکت عرب میں رہ کر آئے ہیں، انہوں نے وہاں کے معاملات کو دیکھا جہاں پر جواز نکالا گیا ہے اس قسم کے معاملے میں کوئی چیز 50,000 روپے ہے تو انسان ایک وقت میں اس 50,000 روپے کو نہیں دے سک رہا ہے، ایک وقت میں ابھی اس کے پاس نہیں ہے اتنی رقم، تو اس کو کہا جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ 60,000 روپے میں دیں گے۔ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر یہ معاملہ طے ہو رہا ہے، ایک ہی محفل میں آپ کے پاس 50,000 نہیں ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کب تک دیں گے؟ 6 مہینوں میں، چلو 6 مہینوں پہ اس کو تقسیم کر دیں گے مگر آپ کو 60,000 روپے دینا ہوگا مہینہ 10,000 روپے۔ تو آج آپ معلوم کریں گے، آپ اس کو اپنی تحقیق میں لائیں گے تو وہاں پر سعودی میں یہی نظام رائج ہے اور چل رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ وہاں پر گاڑی لینے کا معاملہ، وہاں پہ جو کاروبار کے لیے جتنے معاملے طے ہوتے ہیں، وہاں پر جو کار استعمال ہوتی ہے، فون استعمال ہوتا ہے، وہاں کے معاملات میں وہاں کے علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ ایسی ایک صورت بھی جائز ہے۔ مگر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سنن ابو داؤد میں رکھی، جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملات میں 2 رقمیں جب ایک انسان سے بیان کی جائے کہ اصل رقم یہ ہے، اب اگر آپ نقدی معاملہ کریں گے تو 50,000، اگر آپ ادھاری معاملہ کریں گے تو 60,000، تو پھر یہ حدیث اس کے اوپر حجت قائم کرتی ہے، یہ حدیث اس کو جواب دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات، اوکسہما، تم اس چھوٹی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو، اس نقدی معاملے میں اپنے آپ کو بہتر جانو، اس صحیح معاملے کی طرف اپنے آپ کو لے چلو، اوِر ربا سے بچو، زیادتی سے بچو، زائد رقم کو دینے سے بچو۔ کوئی انسان اپنے پاس اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ وہ اپنے مال سے کسی کو زیادہ دے، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرا کوئی مال زیادہ لے لے یا زیادہ کھا جائے۔ آج زمین پر انسانوں نے یہود و نصارہ کی طرف سے مختلف شکلوں میں یہ جو پالیسیاں لائی گئی ہے انویسٹمنٹ کی، انسٹالمنٹ کی، EMI کی، اور نہ جانے انسانوں کی سہولت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، تو ہر چیز کے استعمال سے پہلے اس کا علم ہونا، اس کی تحقیق ہونا، اس کے بارے میں قرآن کا ثبوت، اس کے بارے میں حدیث کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کی معاملات میں مدد کرنے والوں کے تعلق سے کہا، ایک تجارت کرنے والا آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں آپ نے یہ حدیث فضیلت کے طور پر بیان فرمائی۔ اس شخص نے اپنے تجارتی معاملات کو بہت آسان رکھا تھا لوگوں پر۔ اس نے ایک شخص کو قرض دیا، وہ شخص پریشان ہو کر واپس آیا، من رعا محسنا، اس نے دیکھا کہ میرا بھائی پریشان ہو کر میرے پاس واپس آیا ہے، ابھی اس کے پاس سے قرضہ لے کر گیا تھا، تھوڑی دور گیا، ڈاکوں نے اس کے مال کو لوٹ لیا، وہ پریشان آیا اور اس سے اپنا حال بیان کیا کہ میرے بھائی میں تجھ سے جو قرضہ لیا اور اس کی تمام لکھائی پڑھائی تجھ پہ جو ہے تیری ریکارڈ میں درج کرائی، معاملے کو محفوظ کرا لیا، مگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتحتین کو کیا حکم دیا؟
لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اسے معاف کرو، اس کے ساتھ نرمی کرو، اس کو درگزر کر دو۔ فتجاوز اللہ عنہ، اللہ سے مجھے امید ہے جیسے آج زمین پر میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں آسانی کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے جو ہے کل قیامت کے دن معاملات میں آسانی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، من انذر محسرا، جس نے اپنے قرض کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ نرمی بتی، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں لوگوں کو ڈھیل دی، قسطوں کے کاروبار میں ڈھیل دی، آسانیاں دی اپنے بھائیوں کے ساتھ، تجارت میں اپنی چیزوں پر قسطوں کو آسان رکھا، او وضع له اضل اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے انسان کے لیے جو انسان زمین پر اپنی تجارت میں، اپنی معیشیت میں، اپنے کاروبار میں لوگوں کو سامان بھی دیتا ہے اور قسطوں پر دیتا ہے اور سہولت سے دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے اور درگزر بھی کرتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ایسے شخص کے لیے جو شخص زمین پر اللہ کے لیے انسانوں پر اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا لوگوں کی مجبوری اور لوگوں کے نقصان کو دیکھتے ہوئے انہیں معاف کرتا ہے، نرمی برتتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تحت ظل عرشہ، اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ دیتے ہیں، یوم لا ظل، جس دن کوئی سایہ نہیں الا ظلہ، اللہ کے سائے کے علاوہ، عرش کے سائے کے علاوہ۔ سورج ایک نیزے پر گرمی ہے، زمین تپ رہی ہے، انسان بھونتا ہوا ہے، انسانوں کی جماعت، آپ ذرا تصور کیجئے قیامت کا منظر ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دھوپ کی گرمی ہے، چھاؤں کی گرمی ہے، ہر چیز گرم ہے قیامت کے میدان میں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جلتا ہوا، بھونتا ہوا، پریشان، غم زدہ، مصیبت زدہ، پسینے میں ڈوبا ہوا، پسینے سے ہیبت اور خوف و ہراس میں اللہ کی جباریت، للہیت، طہاریت کو دیکھ کر عاجز جو قاصر ہے اللہ کی ہیبت کے سامنے، اس وقت اس کو وہ جیسے اپنے کارخانوں میں، اپنے کمپنیوں میں، اپنی اے سیوں میں، اپنے فینوں میں، اپنی ہواؤں میں، اپنی ٹھنڈک والی جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی اس نرمی کے انعام کو لوٹاتے ہوئے کل قیامت کے دن اپنے عرش کی ہوا، اپنے عرش کا سایہ، اپنی عرش کی ٹھنڈک اس کو نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو عزیز دوستوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آگے اس حدیث کی تشریح اور کرتے ہوئے کہا، من انذر محسنا، جو انسان کاروبار میں لوگوں کے اوپر قسطوں میں نرمی کرتا ہے، سود کو ہٹاتا ہے اور اصل میں سے بھی کم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ایسے کاروبار کو زمین پر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی حرارت سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ جہنم ہی نہیں، جہنم تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی جو گرمی ہے، جس گرمی سے جھلس جانا ہے، جس سے چمڑوں کا اکھڑ جانا ہے، ہڈیوں کا گل جانا ہے، انسان کا مٹ جانا، عملیہ میٹ ہو جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو جہنم کی آگ سے بھی، حرارت سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، حدیث میں آگے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا انسان جو لوگوں پر اپنے مال سے معاملات میں آسانی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان میں سب سے پہلا شخص یہی وہ انسان ہے جو اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنی قسطوں کے کاروبار میں جب زمین پر وہ دیکھے گا کہ حالات ایسے سنجیدہ ہو جائیں گے، حالات اتنے جو ہے پرآشوب ہو جائیں گے، حالات اتنی سنجیدگی، سنگینی کا جو ہے روپ دھارن کر لیں گے، آپ دیکھیں گے آج کیا ہو رہا ہے، تجارت کے نام پر سود خوری عام ہو گئی ہے، سود خوری چاروں طرف مسلمانوں کو اپنے لپیٹے میں لے لی ہے۔ اس وقت میں ایسا انسان جو اپنے مال سے لوگوں پر احسان کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، ان پر نرمی کر رہا ہے، وہ اس بات کو سامنے رکھے اس کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اول نمبر پر آنا ہے، یا قیامت کے دن ان خوش نصیب لوگوں میں اس کو جو ہے شامل ہونا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں، ان اول الناس یستظل فی ظل اللہ یوم القیامہ لرجل، وہ انسان ہوگا، وہ پہلا شخص ہوگا جو کیا کرے گا، انذر محسرا، جو لوگوں کے ساتھ اپنے قرض کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، قسطوں کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ سہولت برتے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔
میرے بھائیو عزیز دوستوں، آپ دیکھیے ان تمام معاملات کو اسلام میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارت ہوتی تھی، صحابہ ایک دوسرے سے مال لیتے اور بیچتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی بازاروں میں جاتے اپنا مال بیچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال میں جب ہاتھ رکھا تو اس کو کچا پایا، تو وہاں پر ناراض ہو کر کہا کہ تم نے اپنے پانی میں بھیگے ہوئے مال کو اندر کیوں چھپایا، اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا تم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے اندر پانی کی ملاوٹ کو بھی بہت بڑا سنگین جرم شمار کیا ہے، اور آج انسان فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کے اوپر اپنے معاملات کو، کاروباری اور تجارتی معاملات کو سود خوری میں کسی کو 1 لاکھ دے کر اس سے 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے، یا کسی کو 10,000 روپے دے کر، کسی کو 8,000 دے کر 10,000 لے رہا ہے، کسی کو 20,000 روپے کے عوض 18,000 دے کر 20,000 لے رہا ہے۔ وہ ذرا جانے، وہ ذرا پہچانے اس بات کو، اللہ کے نبی نے پانی کی ملاوٹ کو پسند نہیں فرمایا، تو انسانوں کے اوپر اس مال کی ملاوٹ کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس شخص نے جو اس شخص پر نرمی کیا تھا، جس کا مال لوٹ لیا گیا، اس سے کہا تو میرے سامنے اتنی عاجزی کے ساتھ اپنی حالت کو بیان کر رہا ہے، مالی علیک صدقۃ، میں تجھ پر اس مال کو صدقہ کرتا ہوں اللہ کے لیے، وجہ اللہ کے لیے میں تجھے اس یہ مال سے جو ہے بری بھی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی راہ میں تجھے دیا ہوا مال صدقہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، کیسے کیسے لوگ زندگی گزار کر گئے ہمارے سامنے، کیسے کیسے لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے۔ پھر اس شخص نے کہا آپ تو صدقہ کر رہے ہیں، یہ تو لفظی معاملہ ہے، لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں، میرے دل میں تسلی نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس معاملے کو لکھا تھا، آپ نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، آپ کے پاس وہ ریکارڈ میں ہے۔ آپ کے میرے انتقال کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور میرے اہل و عیال سے اس کا مطالبہ کرے تو کیسا ہوگا؟ فوری اس شخص نے کیا کرا، اس جو ہے صحیفے کو منگایا، اس ریکارڈ، اس بک کو منگایا، اس کتابچے کو منگا کر کیا کہا، یحرق صحیفۃ، اس کو پھاڑ دیا، اس کو چکنا چور کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس معاملے کو زمین پر ختم کر دیا، یحرق صحیفۃ، اس کو پھاڑ دیا۔ یہ معاملہ دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے ہوتا ہوا دیکھا، کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے گا، اس انسان کی، ہر انسان کی نیکی صبح شام اللہ کے پاس پیش ہو رہی ہے، ہر عمل محفوظ ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس انسان کو بلائیں گے کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے ایسا معاملہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ، اس کو بلایا جائے۔ پھر فرشتوں کو کہیں گے کہاں اس کا نام اعمال میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کل تو دنیا میں زندگی گزار کر آیا اور اپنے کاروبار میں قسطوں کے معاملے میں ایک شخص کے ساتھ تو نے نرمی برتی، آج ہم تیرے ساتھ نرمی برت رہے ہیں، لاؤ تمہارے نام اعمال میں وہ گناہ کے صفحے جو ریکارڈ کے طور پر درج ہیں، ان تمام ریکارڈوں کو لاؤ، ورقوں کو لاؤ، صحیفوں کو لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھاڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دیں گے، اسے جنت کی بشارت دیں گے، اس سے خوشی کی برات کا جو ہے اعلان کریں گے، جہنم کی برات ہوگی اور اسے جہنم کا جو اسے جنت کا پروانہ سنایا جائے گا۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اس لیے شاعر کیا کہتا ہے، تم مہربان ہو جاؤ زمین والوں پر، اللہ تم پر مہربان ہوگا عرش بری پر۔ عرش پر اگر اللہ کی رحمت کسی کو ہونا ہے تو ان کو زمین پر لوگوں کے ساتھ معاملات میں آسانی لانا ہوگا، معاملات کو سیکھنا ہوگا، تجارت کو سیکھنا ہوگا، قسطوں کے معاملے میں علماء اکرام سے بیٹھ کر سیکھنا ہوگا، اور اسی طریقے سے قرآن اندازی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے چیزوں کی تبادلی کا معاملہ ہے۔ ابھی مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں نے جتنا حد الامکان ہو سکا ایک موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی 2 موضوع باقی رہ گئے۔ قرآن اندازی کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں 2 مقامات پر حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے جب آپ نے قوم سے بیزار ہو کر کشتی میں چڑھ گئے اور پھر آپ کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی قرآن اندازی ہوئی تھی، کیونکہ کشتی میں لوگوں کی زیادتی ہوئی، کشتی چلانے والے نے قرآن اندازی کر کر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، آپ کو سمندر میں پھینکا۔ اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ سورہ جو ہے آپ پارے 3 میں پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت میں مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑا ہونے لگا،
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم. لوگوں نے قلم ڈال کر جو ہے آپ کے لیے جو قرآن اندازی کی. قرآن اندازی کی شکلوں کو سمجھنا ہے. قرآن اندازی اسلام میں کب ڈالی گئی؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کسی کو معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے نکلتے اپنے گھر سے قرآن اندازی کرتے. جن ازواج مطہرات کا نام نکل آتا آپ اپنے سفر میں ان ازواج مطہرات کو شامل فرماتے. صحابہ اکرام کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن اندازی کی جاتی. مگر آج مارکیٹ میں جو قرآن اندازی، آج جو مارکیٹ میں لکی ڈرا کا جو نام دے کر جو تماشا چلا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو سیکھنا ہے. اس کے بارے میں علماء اکرام کے قریب جانا ہے. اس کے بارے میں جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بارے میں باریک چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آپ کا مال کہاں جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، آپ کا مال آپ کیسے لگا رہے ہیں، اس کو کیسے حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک طویل بحث ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے. یہ زندگی کے معاملات میں ایک اہم معاملہ ہے. انسان جو مال کما رہا ہے حلال طریقے سے، اس کے جانے کی صورتوں کو سمجھنے، اس کو حاصل کرنے کی صورتوں کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک جمعہ، دو جمعہ، تین جمعہ آپ کے لیے کافی نہیں، بلکہ بڑا موضوع ہے. اس کو علماء اکرام کی نگرانی میں بیٹھ کر آپ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اپنے مال کے اسراف کو صحیح طریقے سے دنیا میں خرچ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے مال کی مکمل حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کاروباری معاملات میں، تجارتی معاملات میں آسانیاں برتنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو انسان دن بھر اپنے جسم کے خون کو جلا کر مال کما رہا ہے، حلال رزق، اس حلال رزق کی، اس طیب رزق کی اللہ حفاظت فرمائے. ایسے مال کو غلط اور ناجائز طریقے سے صرف کرنے، خرچ کرنے، اس کو بیکار چیزوں پر خرچ کرنے سے میری آپ کی خاص طور سے نوجوان نسلوں کی اور ہمارے بیچ میں جتنے لوگ کاروباروں سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروباروں سے سود کو پاک و صاف فرمائے. ان کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے. ان کی حلال کمائی میں برکت عطا فرمائے. ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے. ان کے معاملات میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جب تک زندہ رکھے عقل حلال کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا سے بلا لے حلال رزق پر ہماری موت نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر والله أعلم بما تصنعون.